خصوصاً اپنی بچیوں کو اور عورتوں کو اس کو ضرور سورہ نساء کو کور کروائیں تاکہ ان کو احکامات پتہ چلیں. بلکہ کل میں نے جمعہ پڑھا ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی مسجد میں H11 کے اندر اسلام آباد میں, تو ان کے ہسبینڈ سے ملاقات ہوگی, ڈاکٹر زبیر ادریس حفظہ اللہ تعالیٰ, بڑے جینٹل مین ہیں. تو اسی ٹاپک میں ان سے ڈسکشن کر رہا تھا, تو پتہ چلا کہ انہوں نے سمر کورس شروع کروایا ہوا ہے 1 مہینے کا 12 جون سے لے کے 12 جولائی تک, جس میں جو تھوڑی سمجھدار بچی ہیں ان کو وہ سورہ نساء مکمل کور کرواتے ہیں. سورہ نساء کے اندر بے شمار مضامین ہیں, شرک کا ٹاپک بھی ایڈریس ہے, ایمانیات بھی ہے, منافقت کے اوپر بھی ہے, عورتوں کے احکامات بھی ہیں, معاشرے کے پسے ہوئے طبقے جو ہیں ان کے کیا حقوق ہیں, وہ ساری ڈیٹیلز ہیں. اور وہ بتا رہے تھے کہ زبردست بات کہ اگر آپ نے اس کورس کو جوائن کرنا ہے آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا. آپ اگر جوائن نہیں کرنا چاہتے یا چند ایک کلاسیں اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں جب آپ کو ٹائم ملے, تو آپ اسی کورس میں پیچھے آڈینس کے طور پہ بیٹھ کے پورا کورس اٹینڈ بھی کر سکتے. سرٹیفکیٹ آپ کو نہیں ملے گا لیکن نالج تو پھر بھی مل جائے گا. تو یہ چیزیں اگر ہم نے کور کی ہوتی نا تو آج لوگوں کے لیے یہ سوالات کرنا عجیب و غریب معاملہ نہ بن جاتا. یہ دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 3, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. پس نکاح کرنے کی اجازت ہے. ایک کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے, آج وہ ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں تمہیں, کہ تم عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو, 2 عورتوں کے ساتھ, 3 کے ساتھ, 4 کے ساتھ. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, اور اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے, فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, تو پھر ایک ہی بیوی کے اوپر اکتفا کرو. ہاں مگر جو ہاتھ کا مال یعنی کنیزیں, جو آج کل ایبسلیٹ ہو چکا ہے ایشو, اس زمانے میں تھا, وہ رکھ سکتے ہو لیکن بیوی ایک ہی رکھو. ذالک ادنا اللہ تعولوا, یعنی یہ اس چیز کے قریب ہے کہ تم حد سے تجاوز کر جاؤ. اس کے اگینسٹ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک سولوشن دے دیا کہ تم 2 بیویوں کے ساتھ, 3 کے ساتھ, 4 کے ساتھ ایک وقت کے اندر, اگر ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گئی یا کسی کو طلاق دے دی تو پھر آپ کے پاس 3 آ گئی, پھر آپ ایک اور شادی کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ زندگی میں 4 شادیاں, اور یہ بھی صرف اجازت ہے, حکم نہیں ہے کہ 4 ضرور کرنی ہے, 4 کی گنتی پوری کرنی ہے, یہ اجازت ہے. اور ظاہر ہے اس کے اندر کئی ایک حکمتیں. آج بھی اگر آپ یورپ میں, امریکہ میں اور اسی طریقے سے رشیا میں ان کے فگرز لیں نا گوگل سے جا کے, تو لاکھوں میں نہیں ملینز میں وومنز زیادہ ہیں مردوں کی نسبت. صرف یہ ہمارا پڑوسی ملک انڈیا ہے جہاں پہ مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے, باقی کسی ملک میں ایسا نہیں ہے. اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ 8 سے 15 سال پہلے بھی یہ حالت تھی کہ روزانہ 3000 بچیاں پریگنینسی میں ضائع کر دی جاتی تھی روزانہ. ظاہر ہے 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے, 1 ارب میں تو 3000 جو ہے وہ آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. ارب پتہ ہے آپ کو کتنا فگر ہے؟ اگر روزانہ 24 گھنٹے آپ گنتے رہیں اور کوئی کام نہ کریں, نہ سوئیں نہ کھائیں نہ پیئیں, تو 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب گننے کے لیے. تو 1 ارب سے اب تو 1.5 ارب کے قریب ان کی آبادی ہونے, اس میں 3000 کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ کرتے 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 اب یہ حالت ہوگی کہ وہاں پہ مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہو گئی ہے. ادروائز پوری دنیا کے اندر عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے, اس لیے کہ عموماً ایکسیڈنٹس میں مرد ہی مرتے ہیں, جنگوں میں مرد ہی مرتے ہیں کیونکہ پریکٹیکلی نکلتے ہیں باہر. اس کے علاوہ بیماریوں کے خلاف جو ریزسٹنس عورتوں میں مردوں کی نسبت زیادہ ہے, اس لیے مرد زیادہ مرتے ہیں جلدی بنسبت عورتوں کے. کئی ایک اور ریزنز بھی, اس کی وجہ سے ایوریج ملینز کی تعداد میں, لاکھوں میں نہیں ملینز میں, عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے آل اوور دا ورلڈ. تو اب ان عورتوں کو کیا بنے گا, ان کا کیا پرسان حال, ان کا کون ہوگا اگر ایک مرد کو ایک سے زیادہ اجازت نہیں ہوگی شادی کرنے, اور جو افورڈ بھی کر سکتا ہو. میں نہیں کہتا کہ جو ایک بھی نہیں افورڈ کر سک رہا تو وہ دوسری اور تیسری اور چوتھی کھڑکا دے. وہ ایک جعلی حدیث بھی انہوں نے مشہور کی ہے کہ بندہ بہت غریب تھا, نبی علیہ السلام فرمایا شادی کرو, اور غریب ہو گیا فرمایا ایک اور شادی کرو. خدا دا نہ آ جائے کوئی عقل کو ہاتھ, یعنی یہ تو لگتا ہے کسی کنوارے نے جس کی شادی نہیں ہو رہی تھی اس نے بیٹھ کے کہیں حدیث گھڑی ہے. یہ کہاں سے یہ حدیثیں ہیں؟ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ, تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہو تو وہ نکاح کرے, اور جو استطاعت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. تو یہاں استطاعت سے مراد فائنینشیل استطاعت ہے, دوسری والی استطاعت نہیں ہے کہ وہ مرد ہے یا نہیں ہے. مرد تو ہے, پھر کس چیز کی استطاعت کہی جا رہی ہے کہ اگر استطاعت نہیں ہے تو روزے رکھ کے شہوت کو ٹھنڈا کرو, استطاعت ہے تو نکاح کر لو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیسک ہیومن نیڈ کو
فلفل کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، اسلام نے ایک بیوی رکھنے کی اجازت، یعنی 4 کی اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا کہ ضرور 4 ہی کرنی ہے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک عورت کے اوپر اکتفا کر لو، ایک عورت کے اوپر. بیسیکلی اسلام نے یہ پابندی لگائی تھی کہ 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام سے پہلے لوگوں نے 20 سینکڑوں شادیاں کی بھی ہوتی تھی. حتیٰ کہ جب باپ مرتا تھا تو جو بڑا بیٹا ہے وہ باپ کی ساری بیویاں قابو کر لیتا تھا. اس کا حکم بھی پھر قرآن میں نازل ہوا کہ یہ حرام ہے تم پہ. سورہ نساء کے اندر ہی آگے جا کے محرمات ابدیہ کا ذکر آ گیا سورہ نساء کی آیت نمبر 23-24 میں کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے تم پہ حرام ہو چکے ہیں. کون کون سے رشتے ہیں؟ ان میں وہ بھی ہیں کہ جن سے تمہارے باپ نے ازدواجی تعلق قائم کیا ہے تو وہ عورتیں بھی اب تم پہ حرام ہو گئی، یا تم نے جن سے ازدواجی تعلق قائم کیا ہے تمہارے باپ کے اوپر وہ عورت حرام ہو گئی. تو اسلام نے باؤنڈ کیا کہ آپ 4 زیادہ سے زیادہ کر سکتے، کیونکہ لوگ سینکڑوں میں کرتے تھے. اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک پر اکتفا کر دو. لیکن یہاں پہ انصاف سے مراد ہے وقت دینے کا انصاف، فائنینشیل ریسورسز کا انصاف، یعنی برابر کا جیب خرچ، ایک جیسی رہائش دینا دنیاوی سرکمسٹانسز کے مطابق. باقی جو دلی رجحان ہے وہ تو ظاہر ہے کہ انسان کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا. جو عورت اچھے طریقے سے ریسیو کرتی ہے تو ظاہر ہے آپ کے دل میں اس کے لیے قدر آئے گی، اور جو آپ کو گالیوں کے ساتھ ریسیو کرتی ہے وہ چاہے کتنی خوبصورت ہو آپ کو اچھی نہیں لگے گی. یہ خوبصورتی اور یہ ساری کہانیاں جو ہے نا شادی سے پہلے ہوتی ہیں، شادی کے بعد تو بالکل کوئی اور ہی دنیا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو شادی ہے نا یہ ہاتھی کی دم ہے، اس کے پیچھے جو ہاتھی لگا ہوا ہے نا وہ شادی کے بعد نظر آتا ہے، پھر یہ ساری دم بھول جاتے ہیں لوگ. بہت بڑا ہاتھی ہے اس کے ساتھ. انصاف ان معاملات میں نبی الاسلام کے بارے میں صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا کرتے تھے اللہ میں اپنی طرف سے انصاف کرتا ہوں، باقی جو دلی رجحان کا معاملہ ہے تو میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں. وہ ظاہر برابر تو نہیں ہو سکتا لیکن میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں. تو وہ اسی کی آپ کو مکلف ٹھہرایا گیا ہے، دلی رجحان کا مکلف نہیں ہے. خرچہ برابر کریں، رہائش ایک جیسی دیں، اس کا بلکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرمائی ہے، ورنہ تو کوئی شخص دوسری شادی ہی نہ کر سکتا. سورہ نساء کے اندر ہی آگے چل کے نا اللہ تعالیٰ نے اس ٹروتھ کو ریویل بھی کر دیا خود ہی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا. آیت نمبر ہے 129 وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور تم ہرگز عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے چاہے کتنا ہی ہرس کر لو. یہ اللہ تعالیٰ خود مان رہا ہے کہ نہیں کر سکو گے تو پھر 4 کی اجازت کیوں دی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کیا کرو فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تو پھر ایسا کرو کہ یعنی جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ تو انصاف کرو، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم ایک ہی کی طرف جھک جاؤ اور باقی جو ہیں وہ لٹک جائیں ہوا کے اندر، معلقہ ہی ہوں کہ نہ وہ طلاق یافتہ ہیں اور نہ وہ مرد والی ہیں. یعنی ایک ہی بیوی کے ساتھ زیادہ قربت ہوگی اور باقی کو اس کے برے حال کے اوپر چھوڑ دیا. تو یہ کام نہ کرو. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر تم یعنی اصلاح کی روش اختیار کرتے ہو اور تقوی کی روش اختیار کرتے ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر خود ہی فرما دیا کہ تم انصاف تو نہیں کر سکو گے، بس یہ کر لیا کرو ایک طرف مکمل جھک نہ جاؤ، برابری اپنی طرف سے رکھنے کی کوشش کرو. تو اسلام نے ایک وقت میں ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی. تو اس اجازت کے لیے نہ تو کسی سپریم کورٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی حاکم وقت کی ضرورت ہے، نہ کسی مصالحاتی کونسل کی ضرورت ہے، اور نہ پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے. پہلی بیوی تو بہت مجبور بیوی ہو تو وہ اجازت دیتی ہے، جب اولاد نہ ہو رہی ہو تو وہ پھر ریکویسٹ کرتی ہے تم دوسری شادی کر لو، مجھے نہ چھوڑو. جس کے سارے معاملات سیدھے چل رہے ہوں تو وہ ایسی بیوی تو دریافت ہی کرنی پڑے گی دنیا میں کہ وہ دوسری شادی کی اجازت دے. تو یہ ایسا پاسبل نہیں ہوگا، قطعاً کبھی پاسبل نہیں ہوگا. باقی یہ جو گورنمنٹ نے یہ قانون بنایا ہے، پہلے تو تھا دوسری بیوی کے لیے پہلی کی اجازت کا، تو اس کی انٹینشن بری نہیں تھی، لیکن اسے حلال و حرام کے درجے پہ نہ فائز کر دیا جائے. وہ اس لیے کیا جاتا تھا کہ لوگ چھپا کے نکاح کیا کرتے تھے. سورہ نساء پڑھ کے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے چھپی دوستی کو تو منع کیا ہے، چاہے وہ نکاح کی فارم میں بھی ہو، کیونکہ نکاح اعلانیہ ہوتا ہے اور زنا چھپ کے ہوتا ہے. یہ نکاح کے اگینسٹ جو بخاری مسلم میں ولیمے کی سرمنی ہے وہ کیوں آئی ہے؟ تاکہ ڈکلیئر ہو کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں، اسی لیے حکم فرمایا ولیمے کی دعوت کا، بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے. تو یہ چونکہ لوگ چھپ چھپا کے شادیاں کرتے تھے
پہلی بیوی سے چھپا کے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب خاوند مر جاتا ہے تو ڈکلیئرڈ بیوی تو ایک ہے، تو کیا وراثت میں اس بیوی کو حصہ نہیں ملے گا جو دوسرے والی ہے؟ اس کو بھی تو 1/8 ملنا ہے جی تو اگر وہ ڈکلیئر ہی نہیں ہوگی تو بیچاری کیسے آ کے وراثت کا مطالبہ کرے گی؟ انڈکلیئرڈ ہوگی تو اس کے لیے پھر انہوں نے یہ ڈیوائز کیا کہ پہلی بیوی کی اجازت لیں، یعنی اس کی انفارمیشن میں لے آئیں کہ میں نے دوسری بیوی کی ہوئی ہے، اور پلس یہ ہے کہ ذرا ریکارڈ میں بھی آ جائے، ریٹن ریکارڈ میں بھی۔ اب اگر کوئی کہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اس طرح کا ریکارڈ نہیں ہوتا تھا، زبانی کلامی جو ہے گواہوں کی موجودگی میں ہوتا، سر وہ گواہ 2 نمبر تو نہیں ہوتے تھے، وہ مر جاتے تھے، زبان سے نہیں پھرتے تھے۔ اب جب تک ریٹن ریکارڈ نہیں ہوگا آپ کیسے معاملات کو لے کے چلیں گے؟ یہاں تو لوگ آئے دن اپنے بیان بدل لیتے ہیں، تو ریٹن ریکارڈ ضروری ہے تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ ڈکلیئرڈ میاں بیوی ہیں، مرنے کے بعد اس طریقے سے وراثت تقسیم ہوگی۔ زندگی موت تو نہیں کسی کو پتا، یا کسی کو پتا ہے کہ میں جناب کب مروں گا تو میں پہلے ہی وصیت کر دوں گا کہ یہ میری بیوی ہے، میرے مرنے کے بعد فلاں میرا دوست ہے اس کے پاس پرچی رکھی ہے، وہ پڑھے گا کہ ہاں جی اس کی اتنی بیویاں تھیں۔ ایسے تو نہیں ہوگا، تو اس لیے ڈکلیئر کرنا ضروری ہے، ڈکلیئر ہونا چاہیے۔ باقی رہ گیا اجازت، تو میرا موقف اس میں یہ ہے کہ اجازت سے مراد یہ رکھیں کہ انفارم کرنا ضرور۔ اجازت سے مراد یہ نہیں ہے کہ پہلی بیوی کہتی ہے میں اجازت ہی نہیں دیتی۔ بیوی کی اجازت کی ضرورت کہاں سے ہے جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے قرآن میں؟ تو جب سورہ نساء بیویوں کو پڑھائی ہوگی تو ان کو پتا ہوگا نا ان کے حقوق اور آپ کے حقوق کیا ہیں، تب پتا ہوگا نا جی۔ تو اجازت کی بجائے اس کا نا جملہ چینج کرنا چاہیے کہ پہلی بیوی کو انفارم کرنا ضروری ہے، مصالحاتی کونسل کے سامنے پیش ہونا ضروری ہے تاکہ یہ پتا چلے یہ کنسنسس کے ساتھ سارے معاملات کو لے کے چل رہا ہے۔ اور دوسرا، نہ تو پہلی بیوی کو، نہ ہائی کورٹ کو، نہ سپریم کورٹ کو، نہ مصالحتی کونسل کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کسی کی دوسری شادی کے اوپر پابندی لگا دیں۔ پابندی نہیں لگا سکتے، یہ بس صرف خانہ پوری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ خانہ پوری سے مراد یہ ہے کہ انفارمیشن کے طور پہ آ جائے، جس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شناختی کارڈ موجود ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہے، اسے اب دنیا کسی عدالت سے دوسری شادی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ انفارمیشن کے ضرور اس طور پہ ہونا چاہیے، جیسا کہ ابھی بھی ہم آپ پہلا نکاح بھی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، نکاح رجسٹرار کو بلایا جاتا ہے، رجسٹر کیا جاتا ہے، تو اس کو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح رجسٹرار کی اجازت سے نکاح ہو رہا ہے تو آپ بے شک اس کا اجازت لفظ رکھ لیں، وہ اجازت نہ بھی دے دوسرے والا بلا کے آپ اس کو پیسے دے کے کر لیں، وہ تو صرف انفارمیشن کے طور پہ گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈال دینا۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بیوی کو یا مصالحاتی کونسل کو یہ اختیار ہے کہ سرکمسٹانسز سب ٹھیک ہیں اس کے باوجود وہ دوسری شادی سے روک سکتے ہیں، تو سر یہ تو بالکل صراحتاً کتاب و سنت کے خلاف قانون ہے، حرام ہے، اور ہمارے پارلیمنٹیرینز اور خصوصاً وہ علماء دین جو قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں جو ہے وہ تلاوت کے ساتھ آغاز کرواتے ہیں اور وہاں اذان کا بھی وقفہ ہوتا ہے، تو یہ صرف ظاہری صرف اسلام نہ رہے، ان کو چاہیے کہ اس کے خلاف آواز بلند کریں اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں کہ یہ چیز اسلام کے بالکل خلاف ہے اور اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ کے اوپر یا سپریم کورٹ کے اوپر یا مصالحاتی کونسل پہ یا پہلی بیوی پہ چھوڑ دیں کہ وہ اجازت دے گی۔ ہاں اس کو اعتماد میں لیں، اعتماد سے مراد یہ نہیں کہ اس کو راضی کریں، نہیں، اعتماد سے مراد یہ کہ اس کو بتا دیں کہ ایسا ہے، ٹھیک ہے مصالحاتی کونسل کو بھی جا کے بتا دیں میں دوسری شادی کر رہا ہوں، لیکن ان کو اختیار نہیں ہو سکتا کہ وہ روک دیں، کیوں کر رہا ہے یہ نہیں آپ کر سکتے، یہ تو شریعت کے اندر دخل اندازی ہے اور یہ قطعاً حرام ہے، اور اس کو سپورٹ کرنے والے بھی یعنی خوف خدا کریں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ باقی سیکس کا ٹاپک ایک چونکہ سینسٹیو ٹاپک ہے، اس میں کئی ایک چیزیں اور ہو سکتی تھی لیکن میں ان کو سکپ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، وہ ضمانت یہ دے دے۔ تو یہ بہت کرٹیکل ایشو ہے اور عورت کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ قرآن حکیم میں جو بڑے فتنے گرمائے گئے ہیں ان میں پہلے نمبر پہ عورت ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، مزین کر دیا گیا ہے دنیا کی جو شہوت والی چیزیں ہیں ان میں سے نمبر 1 عورتیں۔ جو فرائیڈ ہے وہ صحیح کہتا ہے نا، سیکس سب سے امپورٹنٹ جذبہ ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی وفات کے بعد تمہارے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ فتنہ پنجابی والا نہیں ہے کہ عورتیں ختم کر دو، فتنہ سے مراد ہے آزمائش، کہ عورتوں کے ذریعے آزمائش کی جائے گی تمہاری۔ اب عورت کتنی بڑی آزمائش ہے، عورت اپنے خاوند کے لیے بھی آزمائش ہے، عورت اپنی اولاد کے لیے بھی آزمائش ہے، عورت اپنے اسی طریقے سے یہ پاکیزہ محبت کا بھی کنسیپٹ ہے جی، وہ ہیر رانجھا اور جی لیلا مجنو اور سسی پنو اور مرزا صاحبہ،
ٹھیک ہے نا جی. یہ سارے کے سارے میرے بھائی یہ ساری کتابی اور یہ شاعروں کی باتیں اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ کوئی پاکیزہ محبت ہوتی ہے. مرد و عورت کے درمیان جب وہ غیر محرم ہوں گے تو سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے صرف اور صرف رشتہ جو ہے وہ میاں بیوی کا لا ہے، نکاح کی بائنڈنگ کے ساتھ. اس کے علاوہ کسی چیز کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں. بہرحال اسلام میں اگر کسی نے محبت کرنی ہے تو وہ نکاح کی بائنڈنگ کے ساتھ صرف اپنی بیوی کے ساتھ. اور اسلام فری سیکس کو سپورٹ نہیں کرتا. اسلام جو ہے وہ جنسی تعلق کے اوپر قدغن نہیں لگاتا، سوائے چند چیزوں کے میں آج بتا دوں گا. مگر اپنی بیوی کے وہ تعلق قائم رکھا جائے تاکہ ایک خاندانی نظام وجود میں آئے. اور میرے بھائیوں، میاں بیوی کا جو بانڈ ہے اس کے درمیان اس بانڈ کے لیے سب سے افیکٹو دو چیزیں جو ہیں، نمبر 1 اولاد ہے اور نمبر 2 سیکس جنسی تعلق ہے. یہ دو چیزیں ہیں جو میاں بیوی کے بانڈ کو مضبوط کر. اگر فری سیکس ہوگا تو کبھی یہ بانڈ مضبوط نہیں ہوگا. اولاد کے حوالے سے کیئر نہیں ہوگی، یہ بانڈ مضبوط نہیں ہوگا. میاں بیوی کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے سیکس ڈسپلن بہت ضروری ہے. اور اسلام میں تو یہ بیوی اتنی بڑی نعمت ہے. آج کے یورپین اور امریکن معاشرے نے تو اسے کموڈٹی بنا دیا ہے، ایک یعنی کھیل کا ذریعہ اور اشتہارات میں نمائش کا ذریعہ. اسلام عورت کو کموڈٹی نہیں بناتا، رسپیکٹ دیتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث عورت کے بارے میں ہے، مرد کے بارے میں نہیں ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ عورت کے لیے مقام ہے. اور اسی حوالے سے ایک بڑی اہم حدیث ہے صحیح مسلم میں 3649 نمبر، اور مشکات میں بھی ہے 3083 نمبر 3083، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے تمہیں اپنی نعمتیں دی ہیں یہ متاع اور برتنے کا سامان ہے، اور سب سے بہترین متاع دنیا میں برتنے کا سامان نیک بیوی ہے. کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے. نیک بیوی آخرت میں کامیابی کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے. ایون آپ بدماش سے بدماش لوگ ہوں گے نا، بے غیرت سے بے غیرت لوگ ہوں گے نا، اگر آپ ان سے پوچھیں نا کہ جی شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈیں تو کہیں گے جی کوئی تکو نکاح والی کوئی زنانی تکو، بالکل شریف. تو تھی جڑا کام پایا ہوا ہے تو قرآن تو کہتا ہے خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں اور نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں. ایکسیپشن ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، یہ کوئی مطلب، لیکن اوور آل میجورٹی میں یہی رول پایا جاتا ہے. تو ایک جو ہے وہ بے حیا ترین شخص بھی خواہش کرتا ہے کہ جی میری بیوی جو ہے نا بالکل میرے ساتھ خاص ہو. تو ہم نے تو کئی شادی شدہ لوگوں کو دیکھا ہے وہ شادی کے بعد سیکس کے حوالے سے زیادہ جو ہے وہ خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو وہ پھر دوسرے کے بارے میں ایسی کیوں امید رکھتے ہیں؟ جس طرح کا آپ معاملات کریں گے آپ کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہو سکتے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اسی کانٹیکسٹ میں ایک آنکھیں کھول دینے والی حدیث ہے، خصوصاً یہاں پہ کئی نوجوان ایسے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی، ان کے لیے بڑی اہم ہے. شادی تو بھائی 12 سال پہلے ہو چکی ہے، اس لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے. صحیح بخاری میں حدیث ہے 5090، صحیح مسلم میں 3635 اور مشکات میں 3082، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. نمبر 1 مال، نمبر 2 اس کا حسب و نسب، نمبر 3 اس کی خوبصورتی، اور نمبر 4 اس کی دینداری. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت لفظ استعمال فرمائے. عرب کا محاورہ تھا، آپ نے فرمایا تمہارے ناک خاک آلود ہو جائے، اللہ کے بندوں دیندار عورت کے ساتھ نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو. یعنی جو پہلی 3 چیزیں ہیں ان کو لیسٹ پرائورٹی پہ رکھو، ٹاپ پرائورٹی کے اوپر عورت کی دینداری کو دیکھو. بھائیو، اسلام میں جو میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے اس کے حوالے سے جو توہمات پائی جاتی تھی اسلام سے پہلے بھی اور آج بھی ہمارے پڑوسی ملک کے اندر ہندوؤں کے معاشرے کے اندر جو توہمات پائی جاتی ہیں اس کو کنڈیم کیا. اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 223 اس حوالے سے بڑی اہم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، پس اپنی کھیتیوں کے پاس آؤ جہاں سے تمہاری مرضی ہو. یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرو، خواہ آگے سے خواہ پیچھے سے، لیکن ہونا اس جگہ پہ چاہیے کہ جو کھیتی کا مقام ہے. کھیتی کیا ہوتی ہے؟ جہاں پر آپ دانا بوئیں گے تو وہاں سے درخت نکلے گا. اور ظاہر ہے کہ وہ عورت کا مقام آگے کا مقام ہے جس کو ہم عربی کے اندر قبول کہتے ہیں.
چاہے آگے سے ہو چاہے پیچھے سے، لیکن صحبت کا مقام وہی ہوگا، اس کھیتی کی طرف آؤ، یعنی وہاں پر بیج بو، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے اسی آیت کے آپ سمجھ لیں تفصیل کے اندر، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں 4528، صحیح مسلم میں 3535 اور مشکات میں 3183، کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ پچھلی سائڈ سے صحبت کرے، یعنی صحبت تو صحیح جگہ پر کرے لیکن بیک سائڈ سے، تو اس کی اولاد پھینگی پیدا ہو، تو اسلام نے اس کو کنڈیم کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، چاہے آگے سے آؤ چاہے پیچھے سے آؤ، لیکن مقام جو ہے وہی قبل ہوگا، دبر میں حرام ہے، اور وہی چیز ہے جسے ہم اینل سیکس بھی کہتے ہیں، یا لواطت کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کو بعض لوگ برا سمجھتے ہیں، یعنی قوم لوط کا فعل اینل سیکس، یہ بھائیوں حرام ہے۔ اب میں اس پہ بھی تھوڑی گفتگو کروں گا، یہ میں جتنی باتیں کر رہا ہوں میرے سے جو لوگ واقف ہیں شروع سے ان کو پتا کہ میں اپنی طبیعت پہ جبر کر کے یہ ساری باتیں ریکارڈ کروا رہا ہوں، یعنی میری عام گفتگو اس طریقے سے نہیں ہوتی کسی کے ساتھ، لیکن اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ چیزیں ریکارڈنگ میں آئیں تاکہ ہمارے نوجوانوں تک حق بات پہنچے۔ بھائیوں، بیویوں کے ساتھ مکمل طور پر جنسی تعلق، سیکچول ریلیشن شپ، اس کی اجازت ہے سوائے قوم لوط کے عمل کے، جسے اینل سیکس کہتے ہیں، یعنی دبر کے اندر صحبت کرنا۔ اس حوالے سے بڑی وعیدیں آئی ہیں، نکاح نہیں ٹوٹے گا، یہ جو پبلک کے اندر مشہور ہے نا کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح نہیں ٹوٹے گا، حرام فعل ہے، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کریں اور اپنے معاملات کو مستقبل کے لیے سیدھا کر لیں، نکاح نہیں ٹوٹے گا، توبہ سے معاملہ جو ہے ریزالو ہو جائے گا۔ اور بیوی پر اس حوالے سے کوئی اطاعت واجب نہیں ہے۔ اب اکثر لوگ جو ہے وہ رابطہ کرتے ہیں اس حوالے سے، مطلب کئی عورتیں ہیں ان کی مائیں رابطہ مجھ سے کر لیتی ہیں فون کے اوپر کہ جی اس طریقے سے لوگ جو ہے وہ مطلب مجبور کرتے ہیں ہماری بیٹیوں کو اسی اینل سیکس کے اوپر، اور ہم طلاق لے لیں یا اس طرح کے معاملات، اور وہ پھر جھانسا دیتے ہیں جی کہ خاوند کی چونکہ اطاعت واجب ہے اس لیے جو ہے وہ بیویوں کو چاہیے کہ وہ حکم مانے۔ بھئی خاوند کی جو اطاعت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کے اندر اندر ہے، جہاں پر وہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدوں کو پھلانگیں گے پھر کوئی اطاعت نہیں۔ یعنی اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ بے پردہ پھرو، کوئی اطاعت نہیں ہے۔ کوئی بیوی اپنے خاوند کو کہتی ہے کہ داڑھی مڑا دے، کوئی اطاعت نہیں ہے۔ یا کوئی خاوند کہتا ہے جی مجھے لمبے ناخن بڑے پسند ہیں تو میری بیوی لمبے ناخن رکھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 40 دن تک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد مقرر فرمائی ہے، اس کے اندر ضرور ناخن کاٹ لینے۔ یہ بھی ذوالحجہ کے دن چل رہے ہیں اور یہ میرے ناخن بڑے ہوئے ہیں تو مجھے بڑی کوفت ہو رہی ہے، ظاہر ہے وہ اب ایک شریعت کو فالو کرنا ہے۔ قربانی کے بعد یہ مونچھیں میری کافی بڑھ گئی ہیں تو مجھے بڑی فیل ہو رہی ہے، اور مجھے نہیں سمجھ آتی اتنے لمبے لمبے ناخن رکھنا، پھر انہی ہاتھوں کے ساتھ استنجا بھی کرنا ہوتا ہے، اور پھر پاکیزگی کا کس طریقے سے اہتمام ہو سکتا ہے، پھر انہی ہاتھوں کے ساتھ روٹی بھی کھانی ہوتی ہے، بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ فتنہ عام ہوا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ خواہ مخواہ جو ہے یہ آئی بروز کا چکر ہے، خاوند کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ بھائی خاوند کو خوش کرنے کے لیے آپ نے شریعت کی حدیں تو نہیں توڑ دی۔ اس پہ میرا مسئلہ نمبر 32 ایکسکلوسیو ریکارڈ ہے، مسلمان مردوں اور عورتوں کے بالوں اور باقی اعضاء کے صحیح احکام و مسائل اہل سنت پاک.com پہ، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ اب بھائیو 8 صحیح الاسناد احادیث مختصر سی ہیں اسی کانٹیکسٹ میں، جو قوم لوط کا عمل ہے، خواہ وہ مرد کا مرد کے ساتھ ہو، خواہ وہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ ہو، اینل سیکس جسے کہا جاتا ہے انگلش میں، اس کانٹیکسٹ میں یہ بڑی اہم ترین احادیث ہیں۔ اس میں ساتھ ساتھ کچھ مسائل بھی ہیں جو آج کے دور کے مسائل ہیں، میں ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاؤں گا۔ پہلی حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2980، مشکات میں 3191 ہے، کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل فرمائی، نساؤکم حرث لکم، وہی آیت انہوں نے تلاوت کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 223، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دبر میں یعنی پیٹھ میں اینل سیکس کرنے سے، قوم لوط کا عمل کرنے سے بیویوں کے معاملات میں بھی منع فرمایا، اور حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے منع فرمایا۔ ازدواجی تعلق سے مراد انٹرکورس ہے، حالت حیض میں، اور وہی ہے دوسری حدیث سنن ابی داؤد میں 212 نمبر، مشکات میں 555۔
کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی حیض سے ہے، میں اس کے ساتھ کس طرح تعلق قائم کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا آزار بند جو ہے وہ کس کر باندھ لو، پھر اوپر کا حصہ تیرے لیے حلال ہے، یعنی شرمگاہ کے ساتھ انٹرکورس نہیں، باقی جسم کے ساتھ مباشرت کی جا سکتی ہے۔ اور وہی حدیث ہے جس کے اوپر منکرین حدیث بھی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے حالت حیض میں بھی مباشرت کرتے تھے، لیکن وہ پوری حدیث نہیں پڑھتے۔ وہ پوری حدیث اس طرح ہے، تیسری حدیث صحیح بخاری میں 302، صحیح مسلم میں 680 ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امہات المومنین سے ازدواجی تعلق قائم فرمانا چاہتے جبکہ وہ حالت حیض میں ہوتی تو ان کو حکم دیتے کہ وہ ایک آزار بند باندھ لیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی جسم کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرتے تھے۔ تو انٹرکورس حالت حیض میں حرام ہے، لیکن باقی جسم جو ہے وہ حلال ہے، اور بیوی کو ساتھ لٹائیں۔ یہ جو ہندوانہ معاشرے میں ہے کہ یہ ناپاک ہو جاتی ہے یا اس طریقے سے اور معاشروں کے اندر، تو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، آپ نے مسجد نبوی کی کھڑکی سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے میرا بسترا پکڑا دو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حیض سے ہوں، آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا، یہ تو حکم ہی نجاست ہے۔ اس طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے، حالانکہ میں حالت حیض میں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ حالت حیض حکمی نجاست ہے، اس میں عورت آٹا بھی گوندھ سکتی ہے اور کھانا بھی پکا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی پہ غسل فرض ہے تو بس اتنا ڈیلے نہ کرے کہ نماز قضا ہو، باقی وہ کوئی حقیقتاً تو پلید نہیں ہے، حکمی نجاست کے اعتبار سے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھ پہ غسل فرض تھا، نائٹ فال احتلام کی وجہ سے میں جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گفتگو فرمانے لگے، میں چپکے سے کھسکا جا کے غسل کر کے واپس آیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کہاں گئے تھے؟ کہ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا تو غسل کرنے گیا۔ آپ نے فرمایا مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، یہ حکمی نجاست ہے، حقیقتاً تو نہیں۔ حکمی یہ ہے کہ شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے نماز پڑھنے کے اعتبار سے انسان جو ہے وہ اس کے لیے غسل ضروری ہے۔ اب جس شخص کا وضو نہیں ہے وہ ناپاک تو نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے کے اعتبار سے ناپاک ہے، نماز کے لیے اسے وضو کرنا پڑے گا۔ اس کو کہتے ہیں حکمی نجاست، حقیقی نجاست الگ ہے، حکمی الگ۔ اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے لیکچر دے دیا ہے، مسئلہ نمبر 42 عورتوں کے حیض و نفاس کے مسائل، وضو، غسل، استنجا، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تقریباً 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پہ۔ چوتھی حدیث جامع ترمذی میں 135، سنن ابن ماجہ میں 639، مشکات میں بھی موجود ہے 551 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں فرمائی۔ نمبر 1، جس شخص نے حیض والی عورت سے انٹرکورس کیا، ازدواجی تعلق قائم کیا۔ نمبر 2، جس نے کسی عورت کے ساتھ قوم لوط والا عمل یعنی اینل سیکس کیا۔ اور نمبر 3، جس نے کسی کاہن کے پاس جا کے کوئی بات مستقبل کی پوچھنے کی کوشش کی۔ جن لوگوں نے یہ 3 کام کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا کفر کر دیا، انکار کر دیا۔ اگر وہ یہ 3 کام تھا، یہ کفر وہ والا نہیں ہے کفر کے اسلام سے نکل جائے گا، یہ کفر عربی والا ہے، یعنی انکار، گویا کہ اس نے شریعت کا پریکٹیکلی انکار کر دیا۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ 5ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں 1924، مشکات میں 3192، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ حق کہنے میں شرم محسوس نہیں کرتا، تم عورتوں کی پیٹھ میں مباشرت مت کرو، ان کے ساتھ انٹرکورس اینل سیکس والا مت کرو۔ 6ٹھی حدیث سنن ابی داؤد میں 2162 اور مشکات میں 3193، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرے اللہ کے ہاں وہ ملعون ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پر، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ 7ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں 1923، مشکات میں 3194، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قوم لوط والا عمل کرے گا اپنی بیوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اور 8ویں حدیث جامع ترمذی میں 1165، مشکات میں 3195، کہ اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو کسی مرد کے ساتھ
یا کسی عورت کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرے، اینل سیکس کرے، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ یہ ایشو ریزالو ہوا۔ اب بھائیو، آج کے جو ماڈرن دور کا ایک ایشو بہت سامنے آیا ہے، اس ماڈرن دور کا وہ ایشو ہے، وہ ہے اورل سیکس کا ایشو، جس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر رائج ہیں، کچھ صحیح ہے، کچھ غلط ہے۔ اس میں بنیادی اصول آپ سمجھ لیجئے، اور وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا ہے اللہ نے رمضان کی راتوں میں بھی تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا۔ ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم اپنی بیویوں کا لباس۔ اب یہ لباس میں نے جو پہنا ہوا ہے، اس لباس اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے، میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، ایک وہ معنی بھی ہے، اور دوسرا اس حوالے سے پریکٹیکلی بھی وہ لباس ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کسی بھی چیز کا کوئی پردہ نہیں۔ کسی حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے ایک مردود اور منقطع روایت پیش کی جاتی ہے، اور اس تابعی کا سما جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ثابت ہی نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 1922، مشکات میں 3123 ہے، لیکن مردود روایت ہے، منقطع ہے، کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی۔ لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے، جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے اورل سیکس کے حوالے سے عجیب و غریب فتوے دیے، اور کہا کہ جی میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ کہتے ہیں دیکھ ہی نہیں سکتے، اگلی بات تو آپ چھوڑیں۔ تو یہ حدیث ہی بالکل جو ہے وہ منقطع ہے اور مردود روایت ہے، جس کی بنیاد پہ یہ پورے کا پورا ایک اسکول آف تھاٹ کھڑا کیا ہوا ہے۔ بھائیو، اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی، سوائے وہ قوم لوط والا جو اینل سیکس ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا گیا۔ اس حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ علماء کے فتوے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب فتویٰ ہوگا تو وہ ایکسپرٹ اوپینین ہے، وہ اجتہادی ایشو ہے، اس میں کوئی شخص بھی دلائل کے ساتھ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے، اور اس کو آپ کتاب و سنت کی نص کی طرح بالکل فائنل اتھارٹی نہیں مان سکتے، اس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہوگی۔ زبانی کلامی نہیں کہ میرا دل نہیں مانتا، یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں۔ بہرحال اورل سیکس کے حوالے سے میڈیکل ایشو ضرور ریزالو کرنا چاہیے، کیونکہ اس قرآن حکیم نے ہمیں دو ہی علوم بتائے ہیں، ایک ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، the knowledge obtained through observations and experiments، سائنس کا علم۔ ان دو میں سے اگر ایک علم بھی یہ چیز ویریفائی کر دے کہ اس طرح کا ایکٹ جو ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر یہ جو یورینیم ہے، اگر آپ اس کو نیکڈ ہاتھ لگائیں گے تو سکن کینسر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن و حدیث میں نہیں موجود، لیکن سائنٹیفکلی پروف ہے، تو یہ اس کو پھر اس طریقے سے پریکٹس کیا جائے گا اور بچا جائے گا۔ اس حوالے سے میں نے گفتگو بھی کر دی ہے، مسئلہ نمبر 39، علم وحی اور علم حق ہے جو قرآن حکیم سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جس عورت کے ساتھ آپ نے کوئی اس طریقے سے علیحدگی والا معاملہ کیا تو قرآن میں ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا ڈیسیژن کرو، یا تو اسے طلاق دو یا اسے اپنے ساتھ۔ اسی آیت کی بنیاد کے اوپر سیدہ حفصہ نے حضرت عمر کو یہ مشورہ دیا تھا، جب انہوں نے پوچھا کہ ایک عورت سے مرد کتنی دیر دور رہے تو وہ عورت برداشت کر سکتی ہے، تو انہوں نے اس آیت کے اوپر قیاس کر کے کہا تھا 4 مہینے۔ سیدنا عمر نے اپنے دور خلافت میں یہ آرڈر دیا تھا کہ کوئی بھی فوجی جو جہاد اور قتال میں گیا وہ 4 مہینے کے اندر ایک دفعہ اپنے گھر آئے گا۔ اس زمانے میں جب ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع بھی نہیں تھے، آج تو بہت آسانی ہے، اور آج اگر کوئی ایشو ہے فائنانس کا، اگر کسی کے پاس ٹکٹ نہیں ہے تو ظاہر اس کے لیے تو آنا مشکل ہے، اور کئی لوگ تو ایسی جگہوں پہ جابز کر رہے ہیں کہ ان کی تنخواہ اتنی نہیں کہ وہ فیملی اپنے ساتھ، تو میرا خیال ہے انہیں پھر مرنے سے پہلے اپنی بیویوں سے اپنے گناہوں کی غلطیوں کی معافی مانگ لینی چاہیے، یہ نہ ہو قیامت والے دن وہ حقوق ادا نہیں۔ اگر ان کی بیویاں ایک مجبوری کے تحت انہیں الاؤ کرتی ہیں پھر تو وہ اسے کنٹینیو کریں، اگر وہ الاؤ نہیں کرتے تو یقیناً پھر اس طرح عورت کو سسپینڈڈ فارم میں چھوڑنا یہ تو بالکل غلط ہے، اس چیز کو کنڈیم کرنا۔ اور اگر ایسی صورت میں عورت کہتی ہے کہ جی میرے پاس کیونکہ بندہ میرا نہیں آ رہا، 1-2 سال بعد آتا ہے، میں طلاق لینا چاہتی ہوں، اس ریزن کو بنا کے وہ خلا لے سکتی ہے؟ کیوں نہ لے؟ شادی اس نے کس لیے کی ہے؟ ایک خاندانی نظام کو وجود بخشنے کے لیے، اور خاندانی نظام میں
बॉन्ड जो है वो दो चीजों से चलता है, नंबर 1 औलाद और नंबर 2 सेक्स। दोनों में एक चीज में भी वीकनेस आएगी तो रिश्ता कमजोर होता है। और सेक्स में इस चीज का ख्याल कि खावंद सिर्फ अपनी बीवी के साथ मुखलिस हो इस मामले में और बीवी भी अपने खावंद के साथ। तो ज़ाहिर है ये तो बड़ी रीजन में से। अगले जमानों में जो उलमा ने ये फतवे दिए हुए हैं कि अगर किसी का मर्द जो है वो सेक्सुअली डिसेबल है तो वो औरत भी खुला लेगी, उस जमाने में तो ये कोई तसव्वुर ही नहीं करता था कि ये वाला मामला भी होगा कि मियां बीवी इकट्ठे नहीं रहेंगे। उस जमाने में तो शादी का मतलब ही ये होता था कि अपनी फैमिली लो और अलग हो जाओ। इसलिए मैंने आपकी वीडियोस में कई दफा कहा है कि सास ससुर का रिश्ता इस्लाम में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इस हवाले से कि बीवी ने देखना है। इससे कोई ये ना समझे कि हम ये कह रहे हैं कि वो मर्द जो है अपने माँ बाप की खिदमत से ओहदा भरा हो जाएगा, वो उसने करनी है, उसकी जिम्मेदारी। हाँ, उसकी जिम्मेदारी है। हमारे अपने कई जानने वाले हैं जिन्होंने मतलब अपने माँ बाप को अलग घर में रखा हुआ है, बीवी को अलग घर में, और वो रोजाना जाते हैं, अपने बच्चों को भी लेके जाते हैं, बीवियों को भी विजिट करवाते हैं, और उन्होंने मुलाजिम भी रख के दिए हुए हैं, या कोई और इशू इस तरह का उनके साथ बनता है तो वो अपना उस मामले को लेके चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम, हलाल कर दिया है अल्लाह ने रमजान की रातों में भी तुम्हारा अपनी बीवियों के साथ इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम करना। हुन्ना लिबासुन लकुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है, व अंतुम लिबासुन लहुन, और तुम अपनी बीवियों का लिबास। अब ये लिबास मैंने जो पहना हुआ है, इस लिबास और मेरे जिस्म का कोई पर्दा नहीं है। मियां बीवी का आपस में कोई पर्दा नहीं है, क्योंकि एक दूसरे का लिबास है, एक दूसरे की इज्जत और इस्मत की हिफाजत का जरिया भी है, एक वो माना भी है, और दूसरा इस हवाले से प्रैक्टिकली भी वो लिबास है कि मियां बीवी का आपस में किसी भी चीज का कोई पर्दा नहीं। किसी हदीस के अंदर कोई इस तरह की चीज रिपोर्ट नहीं हुई। इस हवाले से एक मरदूद और मुनक़ते रवायत पेश की जाती है, और उस ताबी का समा जो है वो सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से साबित ही नहीं है। सुनन इब्न माजा में हदीस है 1922, मिशकात में 3123 है, लेकिन मरदूद रवायत है, मुनक़ते है, कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्मगाह कभी नहीं देखी। लेकिन ये रवायत ही ज़ईफ है, जिसकी बुनियाद के ऊपर लोगों ने औरत सेक्स के हवाले से अजीब व गरीब फतवे दिए और कहा कि जी मियां बीवी एक दूसरे की शर्मगाह को नहीं देख सकते, यानी वो कहते देख ही नहीं सकते, अगली बात तो आप छोड़ ही। तो ये हदीस ही बिल्कुल जो है वो मुनक़ते है और मरदूद रवायत है, जिसकी बुनियाद पे ये पूरे का पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट खड़ा किया हुआ है। सवाल नंबर 4, ये बहुत क्रिटिकल सवाल है। क्या किबले की समत में पांव करना गुनाह है, और किबला रुख थूकने और पेशाब करने का सही मसला क्या है? ये भाइयों समझने वाली चीज है। ये बात याद रखें कि शाइरुल्लाह यानी अल्लाह की जो निशानियां हैं, साइंस ऑफ गॉड, जैसा कि खाना काबा शरीफ है, कब्र रसूल है, सफा और मरवा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां हैं, जैसा कि बुखारी में 10 हदीसें हैं कि अब्दुल्लाह इब्न उमर उन जगहों को तलाश करके नमाज पढ़ा करते थे जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सफर हज पे नमाज पढ़ी, बल्कि बाद रिवायतों में आता है पेशाब तक भी वहां पर करते थे जहां आपने किया। इतना एहतमाम करते थे सुन्नत का। और जो कोई बदकारी का इर्तिकाब करे तुम्हारी औरतों में से, अब ये सूरतुन निसा है, औरतों से मुतल्लिक, गुलामों से मुतल्लिक, और मियां बीवी की जो आइली जिंदगी है उससे मुतल्लिक, और जो कुछ मुआशरती बुराइयां हैं उनके हवाले से इस्लाम में शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या अहकाम है वो इंशाल्लाह आप डिस्कस होंगे। जो कोई बुराई का, बदकारी का इर्तिकाब करे तुम्हारी औरतों में से, फस्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बअतम मिनकुम, तो गवाह तलब करो उनके ऊपर अपनों में से 4 मर्द, यानी उस बुराई को, और वो भी एग्जैक्टली उसे उसी फॉर्म में देखें, सिर्फ यानी अंदाजे के साथ ना हो बल्कि एग्जैक्टली। और जाहिर है कि ये इतनी सख्त गवाही वाला सिलसिला इसलिए रखा गया क्योंकि इसके अगेंस्ट सजा बहुत सख्त है। इसमें बाज औकात ये भी इतराज होता है लोगों की तरफ से कि जी 4 गवाह तो मिलेंगे नहीं, तो क्या किया जाए, 3 गवाह हो, तो 3 गवाह तो सहाबा में भी अगर हो तब भी ये इसका गुनाह के ऊपर सजा जो है वो अप्लाई नहीं होगी। हाँ, एक बात जरूर है कि 4 गवाह वाला जो मसला है ये इस बुराई को जांचने का एक जरिया है,
اس کی ماڈرن فارمز بھی ہو سکتی ہیں بشرطے کہ اس میں کوئی ایشو اور طرح کا انوالو نہ ہو، جس طرح کہ ڈی این اے ٹیسٹ ہے، سی سی ٹی وی ویڈیو ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی ایسا ایشو نہ ہو۔ اور اس میں نے ایک رائے دی تھی کئی سال پہلے، جب پچھلی قرآن کلاس میں سورۃ النور کی آیات کے اندر زنا کی سزا کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی، تو اس میں نے کہا تھا کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرہ اور ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کے بعد اس شخص کو بلا لیں اور وہ آپ کے سامنے گناہ کا اپنے اقرار کر لے تو اس کے اوپر اسٹیبلش کر دی جائے، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنی برائی کو خود 4 دفعہ مان لے تو پھر 4 گواہوں کی ضرورت بھی باقی نہیں رہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو زنا بالجبر کرنے والے لوگ ہیں، زبردستی کسی کے ساتھ، تو وہ تو ظاہر ہے کسی صورت اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو اگر سائنٹیفکلی ویڈیو کیمرے کے پروف کے ذریعے یا ڈی این اے کے ذریعے واقعتاً یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ اس شخص نے یہ برائی کی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی حد نافذ کی جائے۔ اور یہ اسلامی سزاؤں کو بدلنا نہیں ہے، اسلامی سزا تو اپنی جگہ موجود ہے، اسلامی سزا تک پہنچنے کا ذریعہ آج کے ماڈرن دور میں کوئی بھی ہو سکتا۔ مثلا اگر یہاں سے کوئی ہوائی جہاز پہ حج کرنے جاتا ہے تو حج تو نہیں اس نے بدل دیا، وہاں تو اس نے وہی ارکان ادا کرنے ہیں، صرف وہاں تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے زنا کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یا بدکاری والے معاملے کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اگر کوئی سی سی ٹی وی کیمرے کا سہارا لیتا ہے یا ڈی این اے ٹیسٹ کا سہارا لیتا ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی 2 نمبری انوالو نہ ہو، یہ نہ ہو کہ جان بوجھ کے کسی مجرم کو بچانے کے لیے کسی عام بندے کو پھنسا دیا جائے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے۔ وہ سب کچھ اسٹیبلش کرنے کے بعد ظاہر ہے یہ بہت مشکل کام ہوگا، بہرحال ایک سولوشن اپنی جگہ موجود ہے۔ میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کا سہارا لیا تو ہم اسلامی سزاؤں کو ہی بدل رہے ہوں گے۔ اسلامی سزا اپنی جگہ موجود ہے، اس تک پہنچنے کے لیے آپ ایویڈنس کے طور پر اگر ان چیزوں کا سہارا لیں تو ہم نے اس ماڈرن دور کے اندر دیکھا ہے کہ کئی ایک چیزوں تک پہنچنا آسان ہو گیا ہے، فون ریکارڈنگز کے ذریعے پہنچنا آسان ہو گیا ہے، ٹیلی فون کال کے ذریعے آپ نے دیکھا آج کل کتنے قاتل جو ہیں، خودکش حملہ آور یا اسی طریقے سے دہشت گردی کرنے والے لوگوں کو فون کالز ٹریس کر کے ہی پکڑا گیا، ڈائریکٹلی تو ان کے اوپر کوئی گواہ موجود نہیں تھے، لیکن یہ بھی گواہی ہونی چاہیے۔ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ حرام ہے، یعنی اگر کوئی سیکیورٹی ادارے کے لوگ کسی شخص کے اوپر اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں اور ان کو یہ خطرہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا ایویڈنس موجود نہیں ہے، کل کو ہم نے کورٹ میں اسے پیش کیا تو کورٹ تو مانگے گی ایویڈنس، اور ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہوگا تو ہم خود ہی اسے مار دیں، تو اسلام میں یہ کرنا حرام ہے۔ ہم سے کئی لوگ پوچھتے ہیں میرے بھائی اگر آپ کو نوکری میں یہ کام کرنا پڑے، ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی ماورائے عدالت قتل، آپ وہ نوکری کو چھوڑ دیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف ایک منسوب قول ہے، اب یہ ان کا ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات، لیکن یہ بات بڑی سٹرونگ ہے کہ اگر قانون میں سکم کی وجہ سے 100 مجرم چھوٹ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ایک مظلوم کو سزا ہو گئی یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو قانون اس لیے بنایا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ دنیا میں مضبوط سے مضبوط قانون بھی آپ بنا لیں، کسی حد تک ہی آپ قانون کی پاسداری کروا سکتے ہیں، بعض لوگ اس میں سے بھی نکل جائیں گے تو وہ آخرت میں عذاب بھگتیں گے، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں نے امت کے وسیع تر مفاد کے اندر، قوم کے وسیع تر مفاد کے اندر، ملک کے وسیع تر مفاد کے اندر میں نے خود قانون کو ہاتھ میں لینا ہے، تو میرے بھائی آپ تو اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ لوگ اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر اپنے قریبی رشتہ داروں کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے مار دیتے ہیں، اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ نہیں، یہ ہوا۔ یہ پچھلے دنوں جو شہادت ہوئی ہے عمران بھائی کی، جس میں میری ویڈیو بھی آئی تھی، سارے فرقوں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ کوئی گستاخ نہیں تھا، بس وہ ایک مینٹل قسم کا ذہنی توازن بگڑا ہوا، یعنی ویسے تو وہ ٹھیک تھا، یعنی میں کہہ رہا ہوں جس کا مولویوں نے دماغ خراب کیا ہوا بندہ، اس نے وہ گن مین نے ان کو جو ہے وہ مار دیا۔ تو آپ دیکھیں لوگوں کا یعنی سطحی لیول ذہن کا کیا ہے۔ اس ملک کے اندر آپ رسک لے سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کہیں گے جی خود قانون کو ہاتھ میں لو اور امت کے وسیع تر مفاد میں مار دو، تو اسلام میں ماورائے عدالت قتل کی کوئی گنجائش موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ 4 مرد گواہ ہوں، فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اور وہ گواہی دے بھی دیں کہ انہوں نے برائی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور فزیکلی ایگزیکٹلی اسی فارم کے اندر، تو پھر ایسی عورتوں کو گھروں میں قید کر دو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ انہیں موت آ۔ اور یہ حکم پہلے کا تھا، یہ پھر منسوخ ہو گیا سورۃ النور کے اندر جا کے، جہاں پہ پھر آگے چل کے سزا آ جائے گی کہ اگر وہ شادی شدہ ہے، اس کی سزا تو قرآن میں نہیں آئی، غیر شادی شدہ کی آئی کہ 100 کوڑے لگائے جائیں گے مرد و عورت کو، اور اگر شادی شدہ ہیں تو اس کی سزا بخاری اور مسلم میں آئی
اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں تواتر کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ شادی شدہ اگر کوئی بندہ زنا کرے گا تو اسے سنسار کیا جائے گا، زمین میں گاڑ کے پتھروں کے ساتھ اسے قتل کیا جائے گا۔ اب یہ سزا بڑی سخت ہے۔ نبی الاسلام کے مبارک دور میں بھی، صحابہ کے دور میں بھی چند ایک واقعات ملتے ہیں یہ اسٹیبلش ہوئی، لیکن اس سزا تک پہنچنے کے لیے ایویڈنس پورے ہونے ضروری ہے۔ اگر ایویڈنس نہ ملے اور کسی سے یہ بدکاری ہو گئی تو وہ اپنے اینڈ پہ توبہ کر لے اللہ کے حضور، تو اس کی معافی ہو جائے گی، بشرطے کہ وہ زنا بالرضا ہوا ہے۔ اگر زنا بالجبر ہوا ہے تو پھر جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جب تک وہ معاف نہیں کرتا یا کرتی